السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات امر لارد پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساوی جان لو کہ اللہ ہی برحق معبود ہے اودے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اس واسطے اپنے تے مومن مرداں تے مومن عورتاں واسطے گناہاں دی معافی منگو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک کی بابرکات دعوت لا تعداد بے شمار ان درود و سلام آقا دو جہان رکھتے کائنات فخر الوجودات تیغر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبری بے مثال پوری کائنات میں سردار تیرے اور سادے بنا دی بہار تیرے اور سادے پیر و مرشد آمنہ دے دار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ ارفع و وسط حضرات زیباکار سنن والے میرے معزز بزرگ دوست احباب میرے عزیز و اقارب اور میری روحانی اسلامی ماما بہناں بیٹیاں وقت کا خیال رکھا کرو وقت سے دال مسجد چلایا کرو ملکی حالات بڑے ہی خراب جا رہے ہیں اس وبا کرونا کی وجہ تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پی رہا ہے
اس بات کو مد نظر رکھدیا ہوئے اج کا میں موضوع استغفار کے فائدے رکھا ہے، اور اس حالات کے اندر استغفار کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ استغفار کے بندے کو ہر حال کے اندر کرنا چاہیے ہے، خوشی چ ہوئے، غمی چ ہوئے، ایک صالح ہوئے، گناہگار ہوئے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرے سمیت سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس نے متوجہ مبارک سنتا ہے وہ مسجد آجام بلے سکر بات کرتے جاتے ہیں۔ حضرات سے بخار اللہ پاک دا کروڑوں بڑی شکر ہے کہ اس نے سانو مسلمان بنایا اور اپنی بے شمار نعمتاں اور رحمتاں دے نال نوازیا۔ لیکن ساری ناشکری اور نعمتاں دی بے قدری دی بنا تے مسلمانوں کی حالت عالمی، ملکی اور علاقائی سطح پر دن ب دن پستی دے بدلے جا رہی ہے۔ ایک اللہ نو معبود مننا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لیا، اور اتنا اچھا تے پیارا تے عمدہ عقیدہ رکھن دے باوجود ساڈے اندر کیڑی خرابی ہے جڑے سانو اپنے گھر تو لے کے ایوان صدر اور پوری دنیا تک جتھے بھی مسلمان کو دیکھتے ہاں وہ محکوم، غلام تے پریشان نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید دے اقرار اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث دی تعلیم کے مطابق ایک بہت بڑا سبق اساں بھول چکے ہیں۔ جدوں سا لوگ اس کو غافل ہو گئے تے اللہ کا رحمتہ ساڈے گھروں سے گئی۔ وہ سبق اللہ پاک کو استغفار کرنا، اللہ پاک کو معافی منگنا، اس کے سامنے خود کو ذلیل کر لینا۔ انسان تہجد گزار ہوئے، آدم دی مثال ہوئے، تاجر ہوئے، ذکر و اذکار کرنے والا ہوئے، اس کے باوجود جدوں تک وہ تنہائی دے اندر خود اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے سچے دل دے نال استغفار نہیں کرتا، اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ استغفار مومن دی زندگی دی روح ہے، اور اس کی زندگی کی بنیاد انفرادی طور پہ جنہ کی تنہائی پاکیزہ ہے وہ کندھے بیٹھ کے استغفار کرتے نہیں، اللہ انہوں نے رحمت کرتا ہے، انہوں نے غم کو دور کر دیتا۔ لیکن افسوس، در افسوس کہ آج کوئی اپنے آپ کو گناہگار مننے واسطے تیار ہی نہیں، باوجود کہ اساں علانیہ باقی احکامات الہیہ تو غافل تے لاپرواہ۔ میں گناہ دے اسلامی تصور کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اوپر استغفار کی چھتری قائم کر لو، یہی ایک آخری بخشش کی امید ہے۔
جدو سب خود نو نااہل سمجھ کے استغفار کران گے، اللہ دے کول جا کے اساں معافیاں منگاں گے، استغفار کران گے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا اور آخرت دونوں ہی بہتر بنا دے گا۔ انسان جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہوئے مایوس نہ ہو، بلکہ وہ خیال کرے کہ میری بے بسی دے آنسواں چ اینی طاقت ہے کہ اللہ پاک مینوں معاف کر دے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی کو معافی منگتا ہے، کسی بندے کا گناہگار ہوتا ہے، اس سے بندے کو معافی منگتا اور جس انداز کا منگتا ہے منگی جاتا، بڑا تو بڑا سخت دل انسان بھی نرم ہو جاتا ہے، آخر معاف کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان لکھاں خامیاں کے باوجود اپنے اندر اپنے گناہگار واسطے رحمت کے جذبات رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار تو انہوں معاف کیوں کر دیتا، وہ یار کیوں نہ معاف کرتا، انہیں معافیاں انیاں منگیاں، ترلے انہیں پائے، منتاں انیاں کیتیاں، آخر میں نہ معاف کرنا ہی پیا۔ حضرات سے بکار یہ انسان کی فطرت ہے، وہ تے رب رحمت والی ذات، پاک ذات، بندہ کو معافی منگے تے سی، وہ تے سامنے گڑگڑائے تے سی، وہ کیویں نہیں معاف کرتا۔ آئیے اپنی تنہائی کو پاک کیجیے، ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ دین اسلام نے ساتھ دسیا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام تو لے کر کے نبی پاک علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت کے بعد سب تو زیادہ زور استغفار پہ دیتا۔ جس اللہ کو من لیا ہوں وہ سامنے اپنی عاجزی کسائی کا اظہار نہ کرو۔ انبیاء کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام توحید کی تبلیغ کرتے ہوئے تنہائیاں چ اپنے واسطے اپنی امت واسطے استغفار ہی کرتے رہے۔ مسئلہ کوئی چھوٹا جہا مسئلہ نہیں، کوئی معمولی جہا مسئلہ نہیں۔ جڑا سبق اساں بھول چکے ہیں نا، سبق دوبارہ یاد کریے۔ دل کے اندر جس قدر استغفار دیا دعاواں ہوندیاں نے، جنیاں یاد نے، موت تو پہلے پہلے استغفار کرنے والوں کی صف کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اللہ کی زمین تے رب دے سب تو زیادہ محبوب انبیاء و رسل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی قوم میں یہی بات کرتے رہے کہ ہر قسم کی مصیبت ٹالنے واسطے، ہر طرح کی نعمت تے رحمت حاصل کرنے واسطے معافی کو لازم پکڑو، استغفار کرو، معافی کرو، منگو۔ میں آپ سامنے چند انبیاء علیہ السلام کے آواز کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے قوماں کو استغفار کا حکم کرتے رہے۔ پہلے نمبر تے توحید کا سبق دیتا، تے پھر جڑا سبق دیتا ہے وہ ہے اللہ پاک کو اپنے گناہاں دی معافی کرنا۔ قرآن پاک نے صالح علیہ السلام کا آواز نقل فرمایا، فرمایا
إليه إن ربي قريب مجيب. قوم ثمود کے بدلے صالح علیہ السلام مبعوث فرمایا گیا کہ انہوں نے قوم نو دعوت دیتی حجر تے شجر نو چھڈ کے صرف ایک اللہ دی عبادت کرو. اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اس نے جنوں مٹی تو پیدا کیتا, زمین تے آباد کیتا, اپنے اللہ دی الوہیت نو من کے دے کولوں گناہاں دی معافی منگو. اللہ پاک کولوں معافی منگن دے بعد پھر رجوع بھی اپنے اللہ دے والے ہی کرو. میرا رب قریب تے قبول کرنے والا ہے. کیسے دل نشین انداز دے نال نبی علیہ السلام اپنی قوم نو استغفار دی تلقین کر. پہلے فرمایا تہاڈی زندگی حیاتی صحت اللہ پاک نے تانوں دے کے دنیا تے آباد کر کیتا, اور ہن تسی اودے ہی بن کے رہو تے اودے کولوں ہی بخشش منگو تے اودے کولوں ہی معافی منگو تے کدی مایوس نہیں ہونا, بلکہ وہ تے لوکاں دے بڑا قریب ہے تے ہر ایک دی گل بھی سنتا ہے. جڑا تو پکارتا ہے وہ پکار بھی سنتا. ایک موقع تے بڑے ہی پیارے لہجے دے اندر قوم نو خطاب کیتا کہ لولا یستغفرون اللہ, کہ اپنے رب کو معافیاں کیوں نہیں منگدے. انسان گناہ کرن دے بڑے طریقے ہوندے نے مگر گناہ بخشوان دے طریقے ہی نہیں ہوندے. انہوں نے پوچھا اللہ پاک کو معافیاں منگیے تے سانوں کی ملے گا؟ صالح علیہ السلام نے فرمایا لعلکم ترحمون. میری قوم جسا خلوت دے خلوت دے اندر اللہ پاک بولو سچے دل دے نال معافیاں دے منگو. اللہ تیرے اپنے اپنیاں رحمتاں نال فرما دے گا. اللہ تیری بغیر توجہ دے فرمانا. سیدنا صالح علیہ السلام دے اس صدا کو پتا چلیا کہ استغفار اللہ تعالی رحمتاں نال فرما دے نے. استغفار دے نال اللہ پاک رحمتاں نال فرما دے نے. رب تعالی دی رحمت دے متلاشیاں سچا استغفار کرو, معافی نو لازم پکڑو تے اپنی رحمت دا سایہ نصیب ہو جائے گا. جس کو رحمت الہی کے اندر جگہ مل گئی اور سمجھ لے کہ اس کو کی دنیا تے آخرت دے سارے خزانے مل گئے نے. حضرات جی وقار توجہ فرمانا, استغفار دے بڑے فائدے نے. اللہ تعالیٰ کو دعا کرو, استغفار دے نال رب کائنات دعاواں قبول کرتے نے تے اپنی رحمتاں عنایت فرما دیندے نے. توبہ کرنے والے بنو تے صحیح, استغفار کرو, معافیاں دے منگو. کرونا ورگی بیماری کی ہے جڑی مرضی بیماری آ جائے ساری رب لے کے چلے جائے گا. جو بھیجن والا تو لے جان والا بھی ہے. اور تسی معافی تے منگو. اساں معافی نہیں منگتے, اساں گناہاں تے فخر کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, غرور نال دستے ہیں لوکاں نوں جا کے اج میں آ کام کر کے آیا, اج میں اتنا ڈنڈی ماری, اج میں اتنے پیسے بے ایمانی نال کما لے. اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں لگن دیتا. اپنی فنکاریاں دستے ہیں تکبر دے نال. معافی دے منگو. حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم نو دعوت استغفار دیتی. قرآن پاک میں بڑے پیارے انداز نال بیان فرمایا کہ فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً
إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين میری قوم استغفار کرو اپنے رب کولو تے پھر اودے بندے رجوع کرو او تہاڈے تے بارش بھی نازل کرے گا جانو قوت بھی عطا کر دے گا تے مجرماں دے وقتوں کٹ پھیر کے نہ دوڑنا اس وقت کے اندر سیدنا حود علیہ السلام نے استغفار کے فائدے بیان کیتے قوم نو تین گلاں دسیاں تے استغفار سچی معافی دے نال آسمان تو اور رحمت نازل کرے گا جڑا تہاڈے رزق دے اندر اضافے کا باعث بنے گی ظاہری بات ہے جدو بارش ہوئے گی پھر پھل پھول فروٹ سبزیاں تیار ہوں گی یعنی استغفار کرو اور مزیدار رزق بھی کھاؤ استغفار نال اللہ تعالیٰ تہاڈی موجودہ قوت کے اندر پورا اضافہ کرتا ہے رب کریم کو جدو صدقے دل دے نال معافی منگی جائے تے دل دے اندر نیکی دا جذبہ پیدا ہوتا جو نیکی دا جذبہ ہوتا تے پھر لوگ تن من دن سب کچھ دین تے قربان کرنے واسطے تیار ہو جاتے ہیں اس سے طرح دن با دن افرادی قوت جو بھی اضافہ ہو جاتا ہے یاد رکھے استغفار کی طاقت ہی اصل طاقت ہے جدو مسلمان راتاں اٹھ کے رب کو معافیاں مانگتے سی نا دنوں کے یہود نصارا انہاں کو معافیاں مانگتے سی تے جدو تو استغفار چھڈ دتا دشمن سانو اپنی مرضی کے نال تبدیل کر دیا استغفار کے بندے آؤ انفرادی اور اجتماعی قوت حاصل کرو اگر استغفار نہیں کرو گے معافی دے بدلے نہیں آؤ گے تو تساں اللہ کی زمین سے اس کے مجرم بن کے رہ جاؤ گے اور مجرماں دا انجام بالآخر برا ہی ہوتا ہے حضرات میں سمجھتا ہوں کہ اصل پاکستانی انفرادی اور اجتماعی طور پہ اپنے رب دے مجرم بن چکے ہیں ساڈا جرم یہی ہے کہ اصل گناہاں تے معافی اور استغفار کی بجائے فقط تکبر کرتے ہیں یہی ساری تباہی کی اصل وجہ ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر کثرت کے نال استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم نواز کی اور بعض کے اندر استغفار کے اہم فائدے بیان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ پاک کو معافی
مسائل کا سامنا نہ کرنا پہ جائے۔ شاعر نے استغفار کے فوائد بیان کرے کیتے لکھتے نے استغفار دا ورد بناؤ تے منگو تے دعاواں، استغفار دا ورد بناؤ تے منگو تے دعاواں، بخش خدایا بخش خدایا ساڈے گناہاں تائیں، ایسے عملو اللہ سچا بادشاہ خوب بساوے، پھلا پھلا دیاں فصلاں ہون قحط دور ہٹاوے، تے مالی کرے امداد دیہاڑی نالے سوہنے پت عطاوے، تے بے اولادی تے غربت والے دکھ سب مٹاوے، عدد قومی حضرات تے جہل ساز عامل مشکلات دا حل واسطے تے فراخی تے فراخمانی دے حصول واسطے عجیب و غریب باتاں بیان کرتے نے۔ حضرات دی وقار عاملہ نو چھٹ دو، نجومیاں نو چھٹ دو، انہاں کولوں حساب لگوانے چھٹ دو، اپنے بارے چ پوچھنا چھٹ دو، جدوں کہ زندگی دے تمام پیچیدہ مسائل کا حل استغفار کے اندر موجود ہے۔ اسے اللہ والے کو کسی نے پوچھا یار سات رات تو بارش نہیں ہو رہی کوئی حالت دسو، فرمان لگے اکثر من الاستغفار، کثرت دے نال نہ استغفار کریا۔ ایک اور آیا انہوں نے بھی یہی پوچھا جی جناب ساڈے کول اولاد نہیں ہے کوئی حالت دسو، کیا جی کثرت دے نال نہ استغفار کریا کرو۔ تیسرا ایک اور آ گیا یہ غلے دی قلت، اناج گندم رزق دی کمی، کوئی حالت دسو کی کریے، فرمایا کثرت نال استغفار کریا کرو۔ اللہ والوں نے مختلف مشکلات کا حل بیان کیتا تے کلا ہی استغفار۔ تے پوچھن والے نے کہا کہ جناب یہ جڑا بھی آیا انہوں تسی یہی کہہ دیتا استغفار کریا کرو، یہ کی راز ہے؟ فرمان لگے حال میں نہیں دسیا، حالت قرآن نے دسیا۔ اللہ نے فرمایا گیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی استغفار کرو اپنے رب دے کولوں، جدوں آسمانوں تو بارش منگنی ہوے استغفار کرو، جدوں اولاد منگنی ہوے استغفار کرو، جدوں باغات تے نہراں تے پیداوار منگنی ہوے تے استغفار کرو۔ رب کائنات استغفار دی برکت نال سارا کچھ عطا کر دے گا۔ استغفار دی اہمیت اس بات کو سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے تمام گناہ معصوم عن الخطا، نبی پاک علیہ السلام گناہوں تو پاک سن، گناہ نو کیا سی انہاں دے نیڑے نہیں جانا۔ پھر بھی فرمایا یہ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالات کیویں دے بھی ہو جانا صبر کرنا، اللہ نے جڑا تساں دے نال وعدہ کیتا ہے اللہ حق دکھائے گا، اپنے گناہاں دی اللہ پاک کول معافی طلب کرتے رہو تے صبح شام اللہ پاک نے حمد و ثنا بیان کرتے رہو، تے جڑا بندہ صبح شام اللہ پاک نے تسبیحات بیان کرتا اللہ انہوں دنیا تو بے نیاز کر دیندے نے۔ اللہ دی حمد و ثنا کرنا والے دے سامنے دنیا حقیر بن جاتی ہے، اس دی تمام لالچ دے نظریہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے تو راضی ہو جائے۔ اج ساڈے کول اللہ دی عطا کردیاں کرتا ساری نعمتاں موجود نے، مگر ساڈے کول استغفار دی نعمت نہیں ہے۔ سارا کچھ رب نے دیتا، کی نہیں دیتا؟
صحابہ دیا زندگیاں اگر دیکھا جائے تو سانوں بڑی نعمتاں ملیاں. ساڈے کو تو ایسیاں ایسیاں نعمتاں جنہاں دا شاید کہ صحابہ نے تصور چ بھی نہ سوچیا ہو. وہ پھر بھی استغفار کرتے سی، وہ پھر بھی معافیاں منگتے سی. ساڈے کو ہر نعمت ہے ہی نا، اساں پھر بھی معافیاں منگتے بھی تو اتنے دلوں منگتے ہیں اللہ معاف کر. گڑگڑا کے روز نفل پڑھو، روو رب کے سامنے استغفار کرو، معافی منگو، اپنے گناہاں دی معافی منگو، اپنے خاندان واسطے دعاواں کرو، اپنے ملک واسطے دعاواں کرو. کرونا وائرس کا سب تو بڑا نقصان کیوں ہویا پتا؟ سب تو بڑا نقصان ہویا وا خانہ کعبہ تے مسجد نبوی دونوں بے آباد ہو گئے. اللہ کے بندیو جڑے ایڈے سوہنے رب دے گھر آ وہ بے آباد ہو گیا، تسی ہجے بھی معافی نہیں مانگتے، وہ ہجے بھی استغفار نہیں کرتے. ایس روزیاں چ بھی عمرے بند، حج کا پتا نہیں کی بننا. غریب بندے واسطے 7 لاکھ روپے کا حج کر دیتا. اور رب کو معافیاں منگو. ہر نماز تو بعد ہاتھ چوک کے دعا کریا کرو، یا اللہ خانہ کعبہ آباد کر دے، یا اللہ مسجد نبوی آباد کر دے. اللہ دی قسمیں تسی خانے کعبے واسطے مسجد نبوی واسطے دعاواں منگتے رہو، اللہ پاک تہاڈیاں ساریاں بیماریاں آپ ہی دور کر دے. تسی منگو تے صحیح، یا اللہ خانہ کعبہ آباد کر، یا اللہ مسجد نبوی آباد کر. منگیا تے کرو، ہر نماز تو بعد دعا کریا کرو، عبادت کرتے کرنا ہر نماز تو بعد دعا کریا کرو، یا اللہ خانہ کعبہ آباد کر دے، اللہ مسجد نبوی آباد کر دے. اللہ سے بڑے گناہگار خطا کار، ساری اوقات کوئی نہیں سجدہ نہیں دعا کر کے، سارے کو عمل بھی کوئی نہیں، لیکن یا اللہ تو بڑا غفور رحیم. اللہ اپنی رحمت کے نال خانہ کعبہ بھی آباد کر دے تے مسجد نبوی بھی آباد کر دے. اور جدو آباد ہو گیا اللہ کی مہربانی ہے تہاڈیاں مسجداں بھی آباد ہو جانے. دیکھتے ہیں مسجد کوئی پتہ نہیں ملک کے اتنے کیسے حالات آئے پے، تباہیاں مچیاں پہ، کاروبار تباہ ہوئے پے، غریب پسرا پیا، امیر بندہ بھی اس ٹائم تنگ ہوا پیا جڑے حالات جا رہے. پھر مسجداں ویران، پھر نہیں رب یاد آتا، پھر نہیں معافی منگتے، پھر نہیں استغفار کرتے. کیوں نہیں ڈرتے تسی رب کو؟ وڈے ہو گئے رب کے حکم تو تسی وڈے ہو گئے، کیوں نہیں معافی مانگتے؟ معافی منگو رب کو، یا اللہ معاف کر دے. اللہ بڑے گناہگار، اللہ بڑے خطا کار، اللہ سیاہ کار، اللہ گناہوں کی دلدل چ پھسے ہوئے ہیں. اللہ اپنی رحمت نہ معاف کر دے سانوں، آپ بیماری کو ساڈے تو دور لے جا. اللہ ساڈا خانہ کعبہ آباد کر دے، اللہ ساڈی مسجد نبوی آباد کر دے. کیوں نہیں دعا کرتے؟ دل کی سخت ہو گئے ہیں، دلاں چ صرف نا ہی ہے مسلمان، کام کوئی نہیں رہ گیا مسلمان. دل کی سخت ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. ادھر نامے پیغمبر تساں چنگی طرح جان لو، اللہ ایک بڑا حق ہے، دے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اپنے واسطے مومن مرداں واسطے تے مومن عورتاں دے واسطے گناہاں دی معافی منگیا کرو. انہوں حکم دیتا جا رہا نبی. اج فکر کا دی روزی دی، روٹی دی، مکان دی. اج ساری کوشش ادھر ساڈا مقام بن جائے، ساڈا سٹیٹس بن جائے، ساری کوٹھی ہونی چاہیے، تھلے گڈی ہونی چاہیے، موبائل مہنگا تو سونا ہونا چاہیے. ساری محنت ہی ادھر ہے. ساری محنت ہے ہی نہیں کہ اصل رب کو کسی طریقے معافی. سونے نبی نے کہہ رہا سونے تم ہی معافی منگیا کرو. کہڑی غلطی سی نبی؟ معصوم الخطا، غلطیاں تو مغرہ، غلطیاں تو پاک صاحب کو اللہ حکم دے رہے تم ہی معافیاں منگیا کر. اپنے مومن مرداں واسطے بھی معافیاں منگیا کر، مومن عورتاں واسطے بھی معافیاں منگیا کر. اصل انہوں تو بڑے ہو گئے، اصل معافی نہیں منگتے، اصل نماز ہی نہیں پڑھتے، رب دے حضور پیش ہی نہیں ہوتے، سجدہ ہی نہیں کرتے.
صرف روزی لگ جائے، حرام لگ جائے، حلال لگ جائے، آ جائے مال کسی طریقے کا، کوئی پچھان نہیں، کوئی ڈنڈی مار کے تو نہیں جاتا، کوئی بےایمانی کری جاتا، سارا کچھ ہی کری جاتے۔ اللہ سانو سارے کو عزت والی روزی عطا فرما۔ اللہ استغفار کتنا پیارا ہے، ذرا آن والی حدیث تو ذرا پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جو انہوں نے شاگرد علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات واسطے گیا تے جدوں گھر قریب پہنچیا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری تے سوار ہو رہے تھے تے جدوں سواری دی رکاب تے پیر رکھیا تے تین باری آکھیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اصل کرو گالا کڑتے نکلتے، اصل سواری کا پتہ ہی سواری کا پہنا جیوے سر۔ حضرت علی کی فرماتے تھے بسم اللہ، تین باری فرمایا بسم اللہ، جب سواری سے بیٹھ گئے تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ مطلب ہے کہ اللہ بے شک میں سواری تے سوار ہونے دے قابل ہی نہیں، تیرے نام تو بغیر پھر میں سوار نہیں ہوتا، تیرا شکر کہ تم نے سواری تے بیٹھ دی توفیق عطا فرمائی۔ ساری حالت کی ہے، ساری گڈیاں دے اندر اتنے حدیث تے کچے گانے چل رہے ہوتے تھے جو کوئی ایمان والا بندہ بیٹھا ہے نا بیچارہ شرم دے مارے ڈبدا رہتا ہے، وہ سکون برباد، وہ پریشان میں سفر کیویں کرنا، گندگیاں فلماں نے ایلسیڈیاں لائیاں ہوندیاں بساں دے اندر سفر ہو رہا ہے اور ڈب کے مر جو مسلمان ہوتا ہے نام تے کلام کا اس ایسا مسلمان ہوتا جہاں سفر کے اندر بھی گناہ کرنا رہتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفر دوزخ کے ٹکڑے چڑھ ٹکڑا وہ بیٹھے بھی گناہ کرتے جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سمندری سفر حاجی کو علاوہ کوئی نہ کرے۔ کیوں فرمایا؟ کہ پاک باز ہوتا جب مر بھی جائے تو رب دی جنت چ چلا جائے۔ حضرات سے وقار ساڑیاں گڈیاں کے اندر ایسے گانے چلتے ہوتے کہ بندہ پریشان، اور سواری چلنے لگی ہے تو کہتا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین انا الی ربنا لمنقلبون۔ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کوئی گناہ معاف کر دے۔ علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دعاواں جدوں پڑھ رہی ہیں نا تو اس تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے بھی نہیں۔ تو میں پوچھیا من ای شیء ضاحکتا یا امیر المومنین کہ اے امیر المومنین تساں کیڑی گل تے مسکرائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے کول سی تے آپ ہی جب سفر کرن لگے نا تے یہ دعاواں پڑھ کے نا آپ بھی مسکرائے سی تے میں پوچھیا من ای شیء ضاحکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اسوا رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی کس قدر وہ لوگ عزت کرنے والے سن، قدر کرنے والے سن۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ کیوں مسکرائے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتا اے علی
ذنبی لا یغفر الذنوب الا انت۔ اگر کوئی بندہ اپنے اللہ دے نال یہ گلاں کرتا ہے، اللہ میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بندہ عاجزی دے نال معافی منگدا ہے تے اللہ عرش تے بیٹھا خوش ہو جاتا ہے، اللہ مسکرا رہے ہوندے نے کہ میرا بندہ گناہ بھی کرتا ہے تے اے بھی عقیدہ رکھدا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ مسکرا کر دے، اس واسطے میں مسکرا کے حضرات سے بکار گناہ ہو جاتے ہیں، بڑی گل گناہ ہو جاتے ہیں، پر معافی تو منگیا کرو، یا اللہ معاف کر دے، گناہ کر بیٹھا بچیا بھی کرو گناہ، جان بوجھ کے نہ گناہ کریا کرو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین نے اللہ تعالیٰ کو آخیا، کیا لگا وَعِزَّتِكَ لَا أَبْرَحُ أَغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ۔ کہنے لگا اے اللہ مجھے تیری عزت دی قسم ہے، میں سدا تیرے بندیاں کو گمراہ کرتا رہاں گا جدوں تک زندہ رہاں گا، مسلسل میرے زہریلے واروں تے چلتے رہن گے۔ رب کائنات نے جنوں شیطان لعین دیاں اے گلاں سنیاں نے، رب کائنات دی بے پناہ رحمت کمال بخشش تے بے مثال شفقت تے محبت اللہ پاک نے اس کا اظہار کردیا ہویا فرمایا اے شیطان لعین، منہ توڑ جواب دیندیا ہویا فرمایا وعزتی وجلالي ما أزال أغفر لهم ما استغفروني۔ اے شیطان سن لو، مینوں میری عزت تے بزرگی دی قسم ہے، میں ہمیشہ تانوں معاف کرتا رہاں گا جتنی دیر تک معافی منگدے رہن گے۔ کہتا مینوں میری عزت، اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے تیرے بندیاں نوں گمراہ کراں گا۔ رب کہتے مینوں میری عزت دی قسم میں اپنے بندیاں نوں معاف کراں گا۔ وہ ایڈا غفور رحیم رب، اتنی تہاڈی قدر کرنے والا رب ہے تو تسی پھر بھی وہ معافی مانگو، معافی مانگیا کرو، رب گڑگڑا کے معافی مانگیا کرو، رو کے معافی مانگیا کرو، جڑا اٹھ کے معافی مانگیا کرو کہ اللہ معاف کر دے، اللہ شکر ناراضی وبال ساڈے تو دور لے جا، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، اللہ اپنی رحمت کر دے، اللہ اپنی رحمت کر دے، اللہ اے بیماریاں ساڈے تو دور لے جا، اللہ تو ہی لے کے آیا، تو ہی لے جان والا ساڈا عقیدہ، اللہ تیرے علاوہ نہ کوئی مشکلاں کو حل کرنے والا، نہ کوئی مشکلاں حل کر سکتا، اللہ تو ہی مشکلاں پیدا کیتیاں، اللہ تو ہی مشکلاں دور فرما۔ دعا تے کریا کرو۔ فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں، توجہ فرمانا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ حضرات میں ذرا غور فرمایا، فرمایا جنہاں لوگاں تہاڈے ورگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نوں مخاطب کیتا، فرمایا جنہاں لوگاں دے اندر تہاڈے ورگا مجسمہ رحمت نبی موجود ہوے، اللہ انہاں دے عذاب نہیں کرتا تے او قوماں جڑیاں استغفار کردیاں ہیں اللہ انہاں دے بھی عذاب نہیں بھیجدا۔ حضرات سے بکار اس آیت چ اللہ پاک نے دو گلاں ارشاد فرمائیاں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے جلالت کا ذکر فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت تے برکت نو بیان فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے ہوندیاں ہویاں رب دا عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ تے جدوں یہ استغفار کرتے رہن گے، جدوں تک اساں
لوگوں نے کیا جنی دیر تک لوگ استغفار کرتے رہن گے، معافی منگتے رہن گے، اللہ پاک کو معافی منگتے رہن گے، اللہ پاک اتنا دے عذاب ہی نازل کرے۔ چھوٹے چھوٹے عذاب نا جڑے آتے ہیں نا سانو عبرت واسطے وکھائے جاتے ہیں، اللہ پاک کھچدا وا، اساں علم نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، اساں وجوہات بیان کرن لگ جاتے ہیں، انج ہویا سی تے تاں انج ہو گیا، اساں اپنے کو لیے استعمال کرن لگ جاتے ہیں کہ جے میں اس موڑ تو انج نہ مڑدا تے میں وجنا ہی نہیں سی۔ تو کیوں نہیں سی وجنا؟ تو وجنا سی تے رب نے کہا سی تو وجنا، اوتے تیری لت ٹوٹنی آ۔ جو رب نے لکھیا وا تو کیوں نہ اتنے چلتا؟ کدی رب وال بھی گل کریا کر، رب نے میرے نال اتنا کیتی، اللہ ہی میرے تے رحمت کرے گا، اللہ ہی مینوں معاف کرے گا۔ رب وال تو ہویا کرو، اپنی حقیقتاں نہ پیش کریا کرو، رب دی مرضی دے بغیر تے ایک پتا نہیں مل سکدا۔ امام موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ کانا لنا امانا ذهب احدهم، فرمایا دو چیزاں ساڈے واسطے امن و ایمان تے سلامتی دا باعث سی، ایک اللہ پاک لے گئے یعنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن ساڈے کول ایک باقی رہ گئی ہے، وہ ہے استغفار۔ اگر اساں استغفار چھڑ دتا تے اساں تباہ و برباد ہو جاواں گے۔ حضرات ذکر آئیے، اگر تساں خود نو، اپنی قوم نو اور اپنے وطن نو تباہی تو بچانا چاہتے ہو تو استغفار کو لازم پکڑو۔ بفضل خدا استغفار کی وجہ نہ ہمیشہ ساڈے تے سلامتی کا سایہ رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات ذکر اساں نا گناہ پتہ کنوں سمجھا ہے؟ چوری نو، جھوٹ نو، غیبت نو، ڈاکے نو، زنا نو، شراب خوری نو، انہاں نوں جھوٹ سمجھ گناہ سمجھتے ہیں۔ پر جڑے کام اللہ نے ساڈے تے لازم قرار دیتے وہ کام بندہ توجہ دے نال نہ کرے۔ مثلا ایک طبقہ گناہاں جو اعلانیہ مبتلا ہے، جدوں کہ اساں نیکی کر رہے ہیں، لیکن اگر ساری نیکی دے اندر جذبہ تے شوق نہیں، جذبے اور شوق کو خالی ہے ساری نیکی، کہ اللہ کی قسمیں وہ نیکی قبول نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ نیکی گناہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھن کا حکم دیتا، اساں نماز پڑھن واسطے آؤندے ویکھیا کرو کہ اساں نماز پڑھتے ہیں تے واقعی نماز دے اندر اساں جدوں کھڑے ہوندے ہیں ساڈا دھیان اللہ دے ول ہی ہوندا ہے۔ اگر ساڈا دھیان اللہ دے ول ہے تو انشاءاللہ رب نماز قبول کرے گا۔ اگر اساں دنیا دے حساب لاندے رہے، دکان کا حساب لا لیا، رشتہ داراں کا حساب لا لیا، نماز دے وچ اپنی سوچاں تے مگن رہے، امام جویں کری گیا ان کے پیچھے کری گئے، امام نے سلام پھیر دیتا اٹھ کے چلے گیا، اپنی نماز تہاڈے منہ تے مار دتی ہے۔ ایداں دی نماز دا رب نوں کوئی لوڑ نہیں ہے۔ رب نوں جو نماز چاہیے جس وچ خشوع خضوع ہوے، معافی بھی قابل قبول ہو گئی ہے جس اندر خشوع خضوع ہوے، ایویں چلدی پھردی معافی نہ منگ لیا کرو، استغفار کریا کرو۔ ایک بندہ نا چادراں بناتا سی، آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کردا ہاں۔ مثال دین لگا کہ بندہ چادراں بناتا سی تے ایک بندے نوں آرڈر دے دیتا چادر لئی کہ چادر خوبصورت جی اچھی جی، پیسے جتنے مرضی لے لی، چادر بہترین ہونی چاہیے۔ انہیں چادر بڑی محنت کر کے تیار کی، حسب وعدہ وہ بندہ چادر لین آ گیا، انہیں چادر دے دی، چند دن لگے وہ بندہ چادر واپس لے کے آ گیا۔ انہیں آ کے نہ دسیا جی اتنے بھی دکھ سوا، اتنے بھی دکھ سوا، اتنے بھی دکھ، تین چار نقص نے گدوا دیتے۔ وہ چادر بنا رہا بندہ نہ گھومن لگ گیا، زاروں قطار ہوئی جا رہے ہیں۔ انہیں کہا یار میں نا تین چادر واپس نہیں کرنا ہے، میں تو ویسے دن دسنا ہے، تو پریشان ہو گیا، میں تینوں پریشان کرتا رہتا کوئی نہیں سی۔ کیا میں تیری گل تو نہیں پریشان ہوا تو میں نے کوئی اور گل یاد کرا دی ہے، ایک اور گل یاد کری، وہ میں انیاں نیکیاں کرنا، انیاں نمازاں پڑھنیاں، جی انہاں جو نقص نکل آیا میں کدھر لے کے جاواں؟ میریاں نیکیاں دا کی فائدہ؟
ایڈی محنت نال جے تسی کرو وضو کرو نفل پڑھو ایتھے پہنچو نماز پڑھو جے تہاڈے خشوع خضوع نہیں ہے کاتی محنت جو چوک کے تہاڈے منہ تے مار دتی تے کی لبنا تے حضرات نماز دے اندر خشوع خضوع پیدا کرو نماز پڑھیا کرو نماز تو بعد دوڑ نہ لا دیا کرو نماز تو بعد دعا کریا کرو فرض نماز تو بعد نا دعا دی قبولیت دا وقت ہوتا ہے اس ٹائم دعاواں قبول ہوندیاں ہر بندہ فردن اپنی دعا کرے میں جمعہ تو بعد دعا مکانا نا میرے خیال نال 10-15 بندے رہے تے باقی سارے دوڑ جاندے کہ مولوی نے جے دعا شروع کرا دتی نا 15 منٹ پھر گئے ہاں مجھے پتا ہے گل نہیں کرتے ہیں لوگ قاری صاحب نے دعا شروع کر دی جگہ 15 منٹ گئے وہ کہتے واسطے منگنا تہاڈے واسطے دعاواں کرنی اپنے واسطے کرنا تہاڈے واسطے کرنا یا اللہ انہاں نوں معاف کر دے اللہ انہاں نوں نمازی بنا دے اللہ انہاں دے رزق چ برکت پا دے انہاں جنہاں بے اولاد انہاں نوں اولاداں دے تہاڈے واسطے دعاواں کرنا کہدے واسطے کرنا دوڑا نہ لایا کرو سنی نہ بیٹھ کے رب دے حضور گڑگڑا کے دعا ایک بندہ باہر چلا گیا میری نماز دے وچ میں نا نہیں کرتا میری دعا دے دوران اٹھ کے نا باہر چلا گیا جتیاں تک چلا جا کے جتی پا کے جدوں باہر نکلیا نا اتفاقاً میری دعا ختم ہو گئی کی کہا لگا کہ مولوی کو پتا میری تکلیف سی کہ اٹھے میں دعا کرتا یا کیسی بات ہے رب کو تو مانگتے سے مانگتے اور رب کو تو منگن لگے تو دھیان کریا کرو اسا کیڑی ذات کے سامنے بیٹھے دعا کرتا ہے دعا واسطے ہاتھ چکیا کرو ٹوٹے ہتھاں دعا نہ منگیا کرو کر کے بیٹھتے اے ہاتھ چوک کے دعا منگیا کر کے اللہ کو معاف کر کے غلط نہیں کر رہا اور آپ نے تو تفریق دے دیتی تو انہیں کہا کہ دعا نہیں مانگ سکتے استغفار کرے کر حالات تیرے کہڑے جانتے ہیں نہ تیرا کاروبار رہا نہ تیرے بچے سلامت نہ تیری بیوی دی عزت محفوظ ہے خون خار کرتے لوگ بڑے کرتے ہیں حالات کہڑے جانتے دعا نہیں مانگتے استغفار نہیں کرتے یہ حالات تک پیش آتے ہیں ساڈے تے کرونا ورگیاں بیماریاں ساڈے تے ایویں جویں سبق ہو گئیاں کدی دل ٹڈی درد آ گیا اور کدی کرونا کدی سلام آ گئے کدی زلزلے آ گئے کدی مچھراں دی بیماریاں آ گئیاں یہ ساڈیاں غلطیاں دی وجہ تو آندیاں پر استغفار ہی نہیں کرتے آپ پریشان ہو کے نہ چل جا کرو تو نماز بڑی چھتی چھتی بھج کے جا کے پھر اپنے کاروبار کی پریشان ہو سے وہ پریشانیاں تو رب نے دور کرنیاں کاروبار بھی کرنیاں رب کو دعا مانگیا کرو اللہ کو دعا ہے اللہ جو کچھ بیان کیتا اللہ منو اور تساں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ ہر قسم کی بیماری تو سانو محفوظ فرمائے وما علینا الا البلاغ